وہ کچن میں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا، رو رہی ہو کیا؟ بھیگی آنکھوں سے ہنستے ہوئے بولی، نہیں تو پیاز کاٹ رہی تھی، بہت کڑوا تھا۔ میں نے کہا، خالہ جان بلا رہی ہیں، رشتہ دیکھنے والے لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں، ٹرے میں کولڈ ڈرنک اور فروٹ وغیرہ رکھ کر دوپٹہ ٹھیک کیا اور باہر کی طرف چل دی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد میز پہ پڑے پیاز کی طرف دیکھا جو آدھا کٹا ہوا تھا، اور باقی آدھا پیاز میں کاٹنے لگ گیا۔ اور حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب سارا پیاز کٹ گیا اور میری آنکھوں میں نہ پانی آیا اور نہ ہی جلن محسوس ہوئی۔ پیاز تو بالکل بھی کڑوا نہ تھا۔ پھر مجھے اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ ٹرے میں بسکٹ رکھ رہی تھی اور خاموش آنکھوں سے میری طرف دیکھ بھی رہی تھی، اور میرے پاس آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، پیاز تو کڑوا نہیں ہوتا، لیکن عورت کی زندگی کڑوی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، زندگی کو کیا ہوا، اچھی بھلی تو ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اچھی تعلیم یافتہ ہو اور زندگی کی ہر سہولت موجود ہے، پھر یہ ناشکری کیوں؟ اس نے کہا، آپ نہیں سمجھیں گے۔ میں نے کہا، پھر آپ ہی سمجھا دیں۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں، اور وہ چائے لے کر کمرے میں چلی گئی اور میں کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ صوفے پر بیٹھی 3 موٹی موٹی عورتیں شازیہ کو گھور رہی تھیں۔ میں کھڑکی میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور سر جھکا کر بیٹھی شازیہ کو دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا۔ ایک عورت نے چبھتے ہوئے الفاظ میں پوچھا، بہن، آپ کے خاندان میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے کیا؟ خالہ جان نے سادگی سے جواب دیا، جی بہت ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا یہ لڑکا کون تھا جس نے دروازہ کھولا تھا؟ وہ میرے بارے میں پوچھنے لگ گئیں۔ خالہ جان نے کہا، میرا بھانجا ہے، یہاں CSS کے امتحان کی تیاری کرنے آیا ہوا ہے۔ خالہ جان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی، پر اس عورت نے کہا، آپ اپنے خاندان میں ہی کیوں رشتہ نہیں کر لیتے؟ اتنے اچھے لڑکے خاندان میں ہونے کے باوجود آپ کیوں باہر رشتہ کر رہے ہیں؟ پلیٹوں پر ہاتھ صاف کرتی ہوئی موٹی عورت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی باتوں سے خالہ جان اور شازیہ پر کیا گزر رہی ہے۔ کہنے لگی کہ اگر کسی اچھی بھلی لڑکی کا خاندان میں رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہے۔ شازیہ اڑی اڑی سی رنگت اور کانپتے ہاتھوں سے ٹرے پکڑ کر باہر آئی اور میری طرف دیکھا اور کچن میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا، تاکہ میرے میں اور ہمت نہیں تھی ان کی باتیں سننے کی۔ وہ ہاتھ میں پیاز لیے کھڑی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا جو رخسار پہ بہہ رہا تھا۔ میں نے پیاز اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا کہ واقعی زندگی کڑوی ہے، تو یہ زندگی مجھے دے دو۔ میں نے اس کے آنسو اپنی ہتھیلی پہ سجاتے ہوئے کہا، یہ بہت قیمتی موتی ہیں، ان کو اس طرح ضائع مت کرو۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوس رہا تھا۔ میں نے امی کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ حالانکہ شریک حیات کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام خوبیاں شازیہ میں موجود تھیں۔ میں ہی کیا،
خاندان میں کوئی بھی اچھے مقام پر پہنچتا تو وہ خاندان سے باہر شادی کرنے کی ضد لگا لیتا، اور اس طرح نہ جانے کتنی لڑکیاں اچھے رشتوں کی تلاش میں لوگوں کے طعنے اور اپنی کردار کشی برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہاتی رہتی ہیں۔